बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोरी टाउन फेज 5 में क्राउन किंग मॉल की साइट पर बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ निशान काजी साहब मौजूद हैं जो क्राउन किंग मॉल के डायरेक्टर सेल्स भी हैं और पार्टनर भी हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट थे जिनकी बहुत सी क्यूरीज थी क्राउन किंग मॉल से मुतल्लिक। इस वजह से आज मैंने काजी साहब से टाइम लिया और काजी साहब का आज की वीडियो में इंटरव्यू करना है कि हमारे क्लाइंट्स के जो सवालात होते हैं इनका जवाब आप काजी साहब खुद दें। काजी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी। जनाब अली, अच्छा सर, सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है क्राउन किंग, इसके एनओसी की क्या अपडेट है? आ, हमारा पहले मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट का तारुफ करवा देता हूँ जी आपको। प्लीज। गोरी टाउन फेज 5 में इस्लामाबाद हाईवे से आप जो ही एंटर होते हैं तो तीसरा बड़ा प्लॉट है जहाँ पे हम कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जी ठीक है। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 4 स्लैब्स डाल दी हैं और 4 स्लैब्स विदाउट अप्रूवल नहीं बन सकती। जी ऐसी। ठीक है। तो गोरी टाउन के लिए जो अप्रूवल चाहिए होते हैं वो सारे अप्रूवल्स हमने ले लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्लैब्स डाल चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इससे पहले काजी साहब जो आपके प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, जिस तरह स्कीम 3 वाला प्रोजेक्ट था, होरी वाला जो प्रोजेक्ट था, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। वो कब स्टार्ट हुए और कितनी ड्यूरेशन में वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुए? ऐसा है कि एक तो मैं पास की ये आपको मिसाल दे देता हूँ। दो प्रोजेक्ट छोड़ के तुम तीसरा प्रोजेक्ट भी हमारा है चीजीएस के जस्ट अपोजिट। वो प्रोजेक्ट हमने 2 साल के लिए लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने में हमने उसको बना के डिलीवर करके आबाद भी कर दिया। वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक हमने प्रोजेक्ट जो है वो बैरिया टाउन फेज 7 में की है अल फुरकान के नाम से। वो हमारा एक कामयाब प्रोजेक्ट है, आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्ग ग्रीन्स में हमने जो है वो घर बनाए हैं बहुत सारे। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। और करंटली हमारी कुछ चीजें जो हैं वो बैक एंड पे चल रही हैं। इंशाल्लाह हम आपको मजीद खुशखबरियां भी जी सुनाएंगे। इंशाल्लाह। और कल सब जो आप लोग क्राउन किंग मॉल में अम्यूनिटीज दे रही हैं, इस तरह की अम्यूनिटीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं था पूरे टाउन में। जिस तरह आप लोगों ने बेसमेंट को कार पार्किंग के लिए रिजर्व कर दिया, अगर आप लोग चाहते तो बेसमेंट में 50-60 करोड़ रुपए की सेल कर सकते थे शॉप्स बना के। तो ये आइडिया आप लोगों ने होरी टाउन में क्यों इम्प्लीमेंट किया, जबकि होरी में ऐसा ट्रेंड ही नहीं है? असल में ऐसा है कि मेरे जो पार्टनर हैं मलिक यासिर साहब, उन्होंने हमेशा काम किया है बैरिया टाउन में और मेरा अपना जितना भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का है। तो हमने सोचा कि हम इतना अच्छा काम करते करते यहाँ पे क्यों एक जो है वो टिपिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमने जब यहाँ पे प्लॉट खरीदा और फिर हमने इसकी एलिवेशन को डिजाइन किया, हमने इसके लेआउट को प्लान किया, तो हमने एमिनिटीज देनी थी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नाम भी बनाना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। हमने अपनी पहचान को कायम दायम रखने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए जो है वो ये सारी एमिनिटीज दी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, बेसमेंट में कार पार्किंग आ गई, रूफ टॉप के ऊपर आप लोग एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैं आया हुआ था आपके पास, तो लाजानिया के ओनर भी बैठे हुए थे कि लाजानिया की भी आप लोग प्लान कर रहे हैं कि एक फ्रेंचाइज या आउटलेट हमारे प्रोजेक्ट की रूफ टॉप पे ओपन हो जाए। इसके अलावा आप लोग सिक्योरिटी में फायर अलार्म दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के लिए, कोई सिक्योरिटी पर्पज के लिए और क्या एमिनिटीज दे रहे हैं आप लोग प्रोजेक्ट में? ऐसा है कि सबसे पहले तो आप हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं बेसमेंट में शॉप्स बना के तो ग्राउंड को 8-9 फीट ऊपर ले जाते हैं। जी हमारी शॉप्स एक्चुअली जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हैं। एक तो ये है। कार पार्किंग हमने काफी ह्यूज दी है। जितनी भी हमारी रेजिडेंस है सारों के लिए हम पार्किंग देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। दो हमने इसमें लिफ्ट्स इंस्टॉल की हैं और ऑफिस के लिए एक हैंडसम स्पेस 2 पूरे फ्लोर्स हमने दिए हैं ताकि इस्लामाबाद हाईवे से जितने भी लोग इजी एक्सेस है उन लोगों को हम जो है यहाँ पे अकोमोडेट कर सकें। और रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट आजकल आपने देखा है तकरीबन जो है वो अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। लोग खुली हवा में बैठना चाहते हैं, एम्बियंस को जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो हमने उस सेंस में रूफ टॉप पे जो है वो रेस्टोरेंट को डिजाइन किया और इंशाल्लाह उसको हम खुद ही जो है वो रन करेंगे।
اس سے پروجیکٹ کے اندر بھی ہماری جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا انٹرسٹ رہے گا، اور ساتھ میں ہمارے جتنے بھی ریزیڈنٹ ہیں، شاپس جنہوں نے لی ہیں، جن کو آفسز ہم نے دیے ہیں، ان تمام تر لوگوں کو ہم ڈسکاؤنٹ کارڈز بھی دیں گے تاکہ ان کو اس روف ٹاپ کا فائدہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا قیس صاحب، جو ریئلٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے آتھرائز سیلز پارٹنر ہیں، ایک بلڈر کے لیے ان کو اپنی ڈیولپمنٹ کی پرفارمنس دکھا کر کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے جب 10 مہینے پہلے آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی یہ آپ کے ساتھ والے آفس میں، اس ٹائم یہ پلاٹ تھا۔ آپ نے 8 مہینے میں کس طرح 4 سلیبس ڈال دی، ایکسٹرا آرڈینری ڈیولپمنٹ، جو آپ کی ریمیننگ 4 سلیبس رہ گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ ریمیننگ 4 سلیبس آپ لوگ کتنی ڈیوریشن میں ڈال دیں گے؟ ایکچولی آپ نے دو سوال ایک ساتھ کر دیے، تو میں پہلے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کرنٹ سچویشن میں مارکیٹ میں بہت سارے جو ہے وہ ایسے فراڈز ہو چکے ہیں کہ اب بغیر کارکردگی کے آپ پہ کلائنٹ ٹرسٹ نہیں کرتا، جی اور وہ ٹرسٹ دینے کے لیے ہم نے پہلے 4 سلیبس ڈالی، اپنی جیب سے خرچ کیا، پلاٹ کے بھی پیسے ہم نے اپنی جیب سے دیے، دین سلیبس بھی اپنی جیب میں سے دی، اور اب ہم نے سیلز شروع کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ سیٹسفائیڈ ہو کہ یہ 3 سال میں مسٹ بھی ہمیں ڈیلیور ہوگا، اور انشاءاللہ یہ 3 سال میں ڈیلیور اس سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم 2 سے 2.5 سال میں اس کی پوزیشنز دے دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا قائد صاحب، ایک تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے مجھ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو آپ کی ایک سائٹ تھی، رائٹ سائڈ تھی، جو 2.5 کنال کا آپ کا پلاٹ ہے، یہاں پر ایک بینک آپ سے 27 لاکھ منتھلی رینٹ کے اوپر آنا چاہ رہا تھا، ان کو آپ نے نہ کر دی کہ میں آپ کو بینک کو یہاں پر نہیں آنے دے سکتا۔ بیسیکلی اس کی جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ ان کی ٹائمنگ تھی۔ وہ 9 to 5 والے لوگ ہیں۔ 9 to 5 کے بعد، 5 بجے کے بعد جب وہ سب کچھ کلوز کر کے چلے جاتے اور ہمارا پروجیکٹ بے رونق ہو جاتا۔ ہم بے رونق نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اور پراپرلی آباد کر کے اس کی ویلیو کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا قائد صاحب، اب وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج سے جو 9-10 مہینے پہلے آپ کو بکنگز دی تھی شاپس کی، مجھے تو آئیڈیا ہے کہ وہ انویسٹرز ہمارے کتنے پروفٹ کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن کلائنٹس آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے گراؤنڈ فلور پہ شاپس میں انویسٹمنٹ کی، آج 10 سے 11 مہینے کے بعد وہ لوگ کتنے پروفٹ کے اوپر ہیں ریسیل میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے پروفٹ، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آیا کہ ہمارے پاس ری سیل میں بائر موجود ہے۔ الحمدللہ ہر روز بہت سارے لوگوں کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک انویسٹر میرا جو ہے وہ راضی ہوا، لیفٹ سائڈ کی فرنٹ جو شاپ ہے یہاں پہ بھی ایک برانڈ آ رہا ہے، یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھا برانڈ آ رہا ہے۔ تو اس جو ہمارے باقی انویسٹر ہیں انہوں نے اپنی ساری چیزیں ہولڈ کر لی ہیں کہ یہاں پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت اچھا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور پروفٹ کی ریشو آپ نے وہ ساتھ ہو کے تو وہ ہماری ڈیل کروائی ہے، تو پروفٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی الحمدللہ جی، 8 سے 10 مہینے کے اندر جو شاپ ابھی سیل ہوئی تھی، الحمدللہ میں 19 یا 20 لاکھ کا پروفٹ جی تھا اس کا اس الحمدللہ طرح۔ جی۔ سب جو روف ٹاپ پہ آپ لوگوں کا ریسٹورنٹ پلان ہے، یہ کب تک آپریشن ہو جائے گا؟ کب تک اس سراؤنڈنگ کے لوگ، غوری میں کوئی روف ٹاپ ریسٹورنٹ نہیں ہے، غوری کے لوگ کب اس طرح کے روف ٹاپ ریسٹورنٹ کو انجوائے کر سکیں گے؟ بیسیکلی تو ہم نے ابھی چونکہ ہم اپنی سلیبس کو مکمل کر رہے ہیں، اور فنشنگ پہ تو آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، تو جب ہماری سلیبس مکمل ہو جائیں گی تو پریورٹی ہے ہماری کہ ہمارا روف ٹاپ مکمل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہو جی، گیا۔ روف ٹاپ ہم پوزیشن سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر جی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قاضی صاحب، جو ہمارا گراؤنڈ فلور ہے جہاں پہ صرف ہماری شاپس ہیں، اگر ہم انوینٹری کی بات کریں، نمبر آف شاپس ابھی کتنی اویلیبل ہیں جو ہم اپنے انویسٹرز کو یا کلائنٹس کو 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ دے سکتے ہیں؟ اب ہم گراؤنڈ پوزیشن کی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی سے کمٹمنٹ کریں کہ ہم شاپس دیں گے۔ شاپس ہماری الحمدللہ 99% جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو صرف گیا۔ 2 شاپس ہیں ہمارے پاس، وہ بھی جو ہے اس پچھلی سائڈ کی جو اینڈ والی شاپس ہیں وہ 2 شاپس ہیں،
اور وہ بھی 3 سال پہ ہم نہیں دیں گے، اب وہ 1 سال کے پیمنٹ پلان پہ میں آپ کو دے دوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. فرسٹ فلور اور آپ سیکنڈ فلور پہ جس طرح ہم لوگ آفسز بنا رہے ہیں، آفسز کا آپ نے ریٹ بھی انتہائی مناسب رکھ دیا. 26,000 پر اسکوائر فٹ آپ نے مارکیٹ میں آفر کر دیا. اللہ کے اس ایمنیٹیز کے ساتھ جو ایمنیٹیز آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، باقی بلڈرز جب یہ ایمنیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تو ان کے ریٹ 50,000 60,000 پر اسکوائر فٹ ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے اتنے کم پروفٹ کے اوپر بلڈنگ کی طرف کیسے موو کیا؟ ہمارا اس میں جو مین تھا لالچ کا کم ہونا. ہم نے اب ہمارا فرسٹ فلور جو ہے وہ 26 پہ نہیں ہے، وہ 35,000 پر اسکوائر فیٹ پہ ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ 2-3 آفسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، باقی سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ہمارے آفسز کی سلیبز بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی ہم سے جو آفس لے گا ہم اس کو 2 سال میں پوزیشن دے دیں گے اور پیسے اسے 3 سالوں میں لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ قاضی صاحب، ایز اے مارکیٹنگ پارٹنر 8 سے 10 مہینے کا یہ ہمارا سفر تھا، کاروباری سفر. اللہ تعالیٰ باقی اگلے پروجیکٹس میں بھی ہمارا یہ سفر اکٹھا ہی رکھے. تو میں خود ایز اے ذاتی طور پر ایز اے مارکیٹنگ پارٹنر آپ کا بڑا سیٹسفائیڈ ہوں آپ کی پرفارمنس سے. تھینک یو سو جس مچ. طرح آپ نے 10 مہینے میں اپنی بیسمنٹ ریڈی کی، 4 سلیبز ریڈی کر دی. میرا جتنا بھی ریئل اسٹیٹ ایکسپیرینس ہے پچھلے 4 سے 5 سال کا، میں نے آج تک اپنی پوری لائف میں کسی بلڈر کو اس لگن کے ساتھ، اس پرفارمنس کے ساتھ، اس مطلب ٹف مارکیٹ میں، جب مارکیٹ میں بزنس بھی کام ہے، ڈیولپمنٹ کرتے نہیں دیکھا. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہوئی کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ کے اٹیچ ہوا. اب ڈیلی بیسس کے اوپر مجھے فونس تو آتے رہتے ہیں کہ میں فلانا بلڈر بات کر رہا ہوں، فلانی سوسائٹی میں میرا پروجیکٹ ہے. لیکن جب بھی کسی بلڈر کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے تو اس کے ہم نے پریویس پرفارمنس دیکھنی ہوتی ہے. جس طرح آپ کے پریویس پروجیکٹ تھے، غوری ٹاؤن کا پروجیکٹ ڈیلیور تھا، اسکیم 3 کا پروجیکٹ ڈیلیور تھا، ان میں کلائنٹس کو کتنا پروفٹ ہوا؟ وہ بھلے وقتوں کی بات ہے جب وہاں پہ ہم نے پروجیکٹ کیا، تو اس وقت وہ والے پروجیکٹ تو اب تو 3 ہاتھ بک گئے بالکل اور ٹھیک. بہت اچھے. اس میں بیسیکلی فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ آن ٹائم جب پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہیں تو 60% آپ کا انویسٹر نیکسٹ پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. تو یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے بیریا والا جو پروجیکٹ تھا وہ تقریباً 8-9 مرلے پہ تھا، پھر ہم نے جو غوری والا پروجیکٹ کیا وہ 13 مرلے پہ تھا، اب ہم 2.5 کنال پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ تو ہے. بالکل ایسی بات ہے. جو ہمارا کراؤن کنگ مال میں فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو آفسز مل جائیں گے 3 سال کی آسان اقساط پر. تیسرے فلور سے لے کے 6ویں فلور تک آپ لوگوں کو اپارٹمنٹ مل جائیں گے. اپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو 1 بیڈ کا، 2 بیڈ کا اور 3 بیڈ کا سائز مل جائے گا، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط میں. غوری ٹاؤن میں رینٹل انکم بہت زیادہ ہے. جو بھی لوگ غوری ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کی پراپرٹی ایک بہت اچھی رینٹ کے اوپر لگ جاتی ہے. اگر آپ لوگ کراؤن مال سے متعلق کوئی بھی مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اور میری پوری سیل ٹیم مان گروپ آف مارکیٹنگ ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو بکنگ بھی کر کے دیں گے، اور بکنگ کے بعد اپنے تمام کلائنٹس کو سیل سروسز پرووائڈ کرنا میری کمپنی کی طرف سے ایک دعویٰ ہے.